حیثیت, آپ کے باپ کی کیا حیثیت, میری بہن کی کیا حیثیت, آپ کی بہن کی کیا حیثیت. حیثیت تو ہے فاطمہ کے بیٹے کی, حیثیت تو ہے فاطمہ کی بیٹی کی, حیثیت تو ہے علی اصغر کے باپ کی, حیثیت تو ہے علی اکبر کے باپ کی. اگر علی اصغر کا باپ قربان ہو گیا, اگر علی اصغر قربان ہو گیا, اگر علی اکبر کا باپ قربان ہو گیا, علی اکبر قربان ہو گیا, فاطمہ کی بیٹی کی چادر سر سے اٹھ گئی, میری بیٹی کی کیا حیثیت, آپ کی بیٹی کی کیا حیثیت. جب تک تم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگے کہ ہم نے اسوہ حسینی کو اپنانا ہے, ہم نے کسی بات کی پرواہ کیے بغیر اقدار اسلامیہ کی پاسداری کرنی ہے, اس وقت تک یہ ملک امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا. آج امن کے نام پر امن نام کی کوئی شے نہیں ہے, امن کے نام پر دہشت گردی ہو رہی ہے, امن کے نام پر ظلم ہو رہا ہے, امن کے نام پر ناموس مصطفیٰ کی دجیاں کھیلی جا رہی ہے, امن کے نام پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ناپاک حملے ہو رہے ہیں. رواداری, آج ابھی صبح شاید دوستوں نے دیکھا ہو ٹیلی ویژن پر ایک لائیو پروگرام آ رہا تھا, مجھے بھی اس میں انہوں نے دعوت دی تھی. نے کہا حسین نے رواداری کا درس دیا. میں نے کہا کس رواداری کی بات کرتے ہو, یہ رواداری نہیں ہے کہ ہمارے پیغمبر کو کوئی گالیاں دے اور ہم کہیں کہ جی کوئی بات نہیں, ذرا صبر سے کام لینا چاہیے, رواداری سے کام لینا چاہیے. یہ رواداری نہیں ہے, یہ بے غیرتی ہے. بے غیرتی کو رواداری کا نام نہ دو, بے غیرتی رواداری نہیں ہوتی, رواداری اور چیز ہوا کرتی ہے, بے غیرتی اور چیز ہوا کرتی ہے. آج لوگوں نے بے غیرتی کا دوسرا نام رواداری رکھ دیا ہے. ہم روادار ہو سکتے ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہو سکتے, بے غیرت نہیں ہو سکتے. ہمارے باپ کو کوئی گالی دے, رواداری یاد نہ رہے, بھائی کو کوئی گالی دے, رواداری یاد نہ رہے, ہماری کرسی کو کوئی چیلنج کرے, رواداری یاد نہ رہے, پھانسی پہ لٹکا دے, گھوڑے مروا دے, غائب ہو جائے, گھر والوں کو پتہ ہی نہ چلے کدھر گیا ہے. لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو للکارے اور سبق یہ دیا جائے کہ رواداری سے کام لو, صبر سے کام لو. حسین نے میدان کربلا میں آپ کو جو درس دیا ہے, جو سبق دیا ہے, وہ سبق کیا ہے کہ ہر چیز پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن شریعت مصطفی پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, دین پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا, اقدار اسلامیہ پہ کمپرومائز ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے, کسی سے بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے. سنو, ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, افغان صاحب, کسی سے بھی کمپرومائز ہو سکتا ہے, کسی فاسق سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, کسی فاجر سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, کسی شرابی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے, کسی بدماش سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. سنیو, اگر حسین کو راضی کرنا چاہتے ہو, اگر خانوادہ نبوت کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہو, کسی شرابی سے کمپرومائز نہ کرو, کسی زانی سے کمپرومائز نہ کرو, کسی بدماش سے کمپرومائز نہ کرو. اور جو حسین نے کہا نا, اور اقبال نے کیا خوبصورت بات کی کہ سر الا اللہ بر صحرا نوی, سر الا اللہ بر صحرا نوی, صدر عنوان نجات مانوی. اپنے خون کی سرخی سے کربلا کے ریگستان میں آپ نے لا الہ الا اللہ کا راز لکھ دیا ہے. لا الہ الا اللہ کیا ہے کہ مسلمان خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھک سکتا. اگر اس کی جبین نیاز کم ہو سکتی ہے تو صرف ذات وحدہ لا شریک کے سامنے ہو سکتی ہے. وہ خدا کے سوا توحید تو یہ ہے. مولانا ظفر علی خان نے صاحب بڑی خوبصورت بات کہی تھی, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے, توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے, یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اور جس کا وہ ہو جائے نا, اور جس ذات بے نیاز کا یہ ہو جائے, یقین کیجئے یہ اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے, یہ بندہ پھر اتنا بے نیاز ہو جاتا ہے کہ لاکھوں اس کے در پہ جھکے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یاد رکھو, کثرت فتح بندی کی علامت نہیں ہوتی ہے, کثرت فتح بندی کی علامت نہیں ہوتی ہے. کئی دفعہ کثرت والے دنیا سے غائب ہو جاتے ہیں اور مٹھی پر لوگ ہمیشہ کے لیے امن ہو جاتے ہیں. آج حسین زندہ ہے, یزید مر چکا ہے. میں آپ سے پوچھنا
حسین ہیں؟ کتنے حسین؟ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسین، یا حسین نام کے پہلے یا حسین نام کے بعد، ہر گھر میں حسین موجود ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنے اوس میں پڑوس میں دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر سوچ کے اپنے آپ سے سوال کرو، آپ کی افشا کالونی میں یزید کتنے ہیں؟ کوئی ہے؟ تو زندہ کون ہے؟ حسین زندہ ہے۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ کون مرا کون جیا، اس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کیا بات ہے، جان تو آتی جاتی رہتی ہے۔